اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لا وسیعتہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ مختصر ترین صورت میں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کل 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ ایک سورۃ العصر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ایک سورۃ الکوثر، اور تیسری سورۃ النصر۔ ٹیکسٹ کے اعتبار سے اگرچہ سورۃ الکوثر جو ہے مختصر ترین ہے، لیکن آیات کے اعتبار سے یہ تینوں صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے آپ کو سنایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت پہ غور و فکر کر لیں، لو تدبر الناس هذه السورۃ، اس صورت پہ غور و فکر کر لیں، لوسعتہم، تو یہی انہیں کافی ہو جائے گی۔ سورۃ العصر مجھے، آپ کو، ہم سب کو، میرا خیال ہے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک سورت انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورۃ العصر ایک طرف۔ آخر اس مختصر سی صورت میں ایسی کیا بات ہے کہ فقہ کے کتنے بڑے امام اتنے بڑے جملے بول گئے ہیں اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم سورۃ العصر کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا سبق جو ہے وہ پکا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ اردو میں ہم شروع میں کچھ لفظ بولتے ہیں، یقیناً، واقعی، بے شک، بلا شبہ، اسی طرح انگلش میں کچھ لفظ بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کچھ لفظ جو ہیں یہ صرف 2 ہیں تعداد میں، صرف 2 تعداد میں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جملہ بورڈ پہ لکھا زید صالح، اور آپ سے پوچھا کہ اس جملے میں زور ہے، آپ نے صاف انکار کیا کہ اس میں زور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ اس جملے میں نے زور پیدا کرنا ہے، تو عربی گرامر میں مجھے 2 لفظ ملے جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتے ہیں، گویا یہ دونوں حرف ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے لام، تو اے نظر لام جی، یہ ہمارا تیسرا لام ہے، چوتھا لام ہے۔ چوتھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لام ہم نے پڑھا تھا الف با تا میں، وہ بھی ایک لام تھا جس کے کوئی معنی نہیں تھے، لفظ بنانے کے کام آتا تھا، درمیان میں بھی آ جاتا تھا، شروع میں بھی آ جاتا تھا، آخر میں بھی آ جاتا تھا، کوئی بھی حرکت لے کے آ جاتا تھا، ساکن بھی ہو جاتا تھا۔ ایک لام ہم نے پڑھا تھا لام تعریف، جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا تھا، وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک لام پڑھا جو کہ حروف جارہ میں سے تھا، جو اسم کو جر دیتا تھا، مجرور کرتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 طرح کی حرکتیں آتی تھی، زیر بھی آتی تھی جب وہ ناؤن کے ساتھ آتا تھا، اور زبر آتی تھی جب وہ پروناؤن کے ساتھ آتا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو میں نے تینوں لام آپ کو ریوائز کروا دیے. یہ چوتھا لام ہمارے سامنے آیا ہے جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوگا جملہ اسمیہ کے شروع میں. پہلے تو ہم اس لام کا نام یاد کر لیں. اس لام کا نام جو ہے لام تاکید ہے جی. لام تاکید یعنی یہ زور والا لام ہے, تاکید پیدا کرنے والا لام ہے. کلیئر ہو گیا جی. لام تاکید کسے کہتے ہیں جی؟ وہ لام جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. کلیئر ہوگی بات. اب لام تاکید کی حرکت دیکھ لیں کہ یہ کس حرکت کے ساتھ آتا ہے, اس کی کیا حرکت ہوتی ہے. تو نوٹ کر لیں لام تاکید پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے جی. اوکے ٹھیک ہے. اب ہر لام کی حرکتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے, ہر لام کا کام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اوکے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو آپ کے پاس دو حروف ہیں. ایک ہے لام جس کا نام لام تاکید ہے, اور یہ حرف آپ نے لام تاکید جو ہے وہ اتنا قرآن میں نہ دیکھا نہ سنا. لیکن دوسرا حرف جو آ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن پڑھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو, اور وہ حرف ہے جی انا. انا ایک حرف ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ ہم عام طور پہ بے شک کے ساتھ کرتے ہیں. یقیناً اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, واقعی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, حقیقتاً اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی پارٹیکل آف ایمفسس ہے, زور دینے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذرا کہانی کو ریوائز کر لیں. جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے, تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس دو حروف موجود ہیں, ایک لام تاکید اور ایک انا. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ نمبر 2, دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. دونوں سے ایک جیسا زور, ایک جتنا زور پیدا ہوگا. یہ نہیں ہوگا جی انا زیادہ زور پیدا کرے گا لام تھوڑا زور پیدا کرے گا, نہیں, دونوں سے ایک جتنا زور پیدا ہوگا. کلیئر. 2 پوائنٹ ہو گیا. پوائنٹ نمبر 3, دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے. چوتھا آخری اور اہم پوائنٹ, لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا, یعنی اعراب نہیں بدلتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انا جو ہے یہ اعراب بدل دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 4 پوائنٹس دوبارہ گن لیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے, آپ کے پاس 2 حروف ہیں لام اور انا. چاہے شروع میں لام لگا دیں چاہے انا لگا دیں, جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جائے گا. اوکے. دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. دونوں میں زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ انا. دونوں میں سے اعراب کون بدلتا ہے؟ انا. سمجھ آ گئی؟ اگر باتیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں تو میں اب اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. جی میں نے کہا جی زید صالح, اور آپ سے پوچھا اس میں زور ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, لہذا مجھے زور ڈالنا پڑے گا جی اس میں, اور میں کہوں گا عربی زبان میں لزید صالح. کیا کہوں گا؟ لزید صالح. لزید, لا نہیں کہیں گے آپ اسے, یہ دھیان میں رکھیے گا. آپ نے لا کہہ دیا تو مفہوم کچھ اور ہو جائے گا. یہ لام پہ سمپل زبر ہے. لزید صالح. لزید صالح کا مطلب ہے واقعی, یقیناً, بے شک, بلا شبہ. ان میں سے کوئی ایک لگانا ہے, سارے نہیں لگا دینے. کوئی ایک لگا کے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ زید نیک ہے.
اوکے جی. لام حرف تاکید، لام تاکید، زید مبتدا، صالح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. اوکے جی. صرف جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو گیا. اب میں انا کا استعمال آپ کو دکھانے لگا ہوں. جملہ تھا جی میرے پاس زید صالح، لام کا استعمال میں نے دیکھ لیا. اب میں انا کا استعمال دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے انا بھی شروع میں آئے گا. انا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انا اعراب بھی بدل دیتا ہے. سوال پیدا ہوگا انا اعراب کس کا بدلے گا؟ مبتدا کا بدلے گا یا خبر کا بدلے گا؟ سوال یہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یا دونوں کا بدلے گا؟ تو اس کا جواب نوٹ کر لیں کہ انا صرف مبتدا کا اعراب بدلے گا، خبر کا اعراب نہیں بدلے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب اگلا پوائنٹ یہ کہ کیا اعراب بدلے گا؟ اعراب تو 3 ہے، مرفوع پہلے ہی ہے، اب 2 بچے ہیں پیچھے، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، مجرور تو جو ہونا تھا نا وہ ہو چکا، مجرور ختم. مجرور اسم 2 وجہ سے ہی ہوتا ہے، مجرور اسم 2 وجہ سے ہی ہوتا ہے. یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا ہے تو اسم مجرور ہوتا ہے، یا کوئی اسم مضاف الیہ ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے. اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں پوری عربی میں. پوری عربی میں اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. کتاب اللہ، اللہ مجرور ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہے. بسم اللہ، اسم مجرور ہے، کیوں؟ پیچھے حرف جر ہے. اور بسم اللہ میں مجرور ہونے کی دونوں صورتیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں. بسم اللہ میں اسم مجرور حرف جر کی وجہ سے، اللہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، وہ ختم ہو گئی. تو اب انا اسے مجرور تو کرے گا نہیں، اب ایک ہی رہ گئی جی، منصوب کرے گا. تو انا جو ہے وہ مبتدا کو منصوب کر دے گا. تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ ان زیدن صالح، ان زیدن صالح. اوکے جی. اچھا جی، اب جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ لا زید صالح تھا تو ہم نے کہا لام تاکید، زید مبتدا، صالح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. اب جب انا آیا تو اب اس کو ہم کیسے انالائز کریں گے؟ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے جی مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور یہ 100% تھا، میں نے کہا تھا اس میں 99% والی بات نہیں تھی میں نے. اب انا نے آ کے مبتدا کو منسوب کر دیا، تو مجھے بتائیے اب یہ مبتدا رہا؟ اب یہ مبتدا تو نہیں رہا نا، مبتدا ہوتا تو مرفوع ہوتا. لام بیچارے نے کچھ نہیں کیا تھا تو اس وقت مبتدا ہی رہا. انا آیا تو انا نے مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دیا، بلکہ اس پہ کنٹرول کر لیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا اب یہ مبتدا نہیں ہے، یہ میرا اسم ہے، میرا اسم. تو زیدن کو ہم کہیں گے انا کا اسم، انا کا اسم. ٹھیک، انا کا اسم. اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، اب یہ انا کا اسم ہے. خبر بیچاری، اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی اپنا بنا لو. تو انا نے اسے بھی اپنا بنا لیا اور خبر کو کہا گیا انا کی خبر. تو گویا جملہ اسمیہ کے شروع میں جب انا آپ نے داخل کیا نا زور پیدا کرنے کے لیے، تو انا نے مبتدا کو قابو کر لیا اور اپنا اسم بنا لیا. ٹھیک ہے، خبر ویسی اس کی ہوگی. اب آپ انالیسس کریں گے
کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. اینڈ رزلٹ جملہ اسمیہ ہی ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی نا. صرف یہ ہوا ہے کہ لام بیچارہ کچھ نہیں کرتا, صرف آ کے بیٹھ جاتا ہے. مبتدا مبتدا ہی رہتا ہے, خبر خبر ہی رہتی ہے. انا آتا ہے, انا اٹیک کرتا ہے. اٹیک کر کے پہلے اس نے جو مبتدا تھا اس کو منسوب کر دیا اور قبضہ کر لیا کہ میرا اسم ہو گیا, اور خبر جو ہے وہ مرفوع کی مرفوع ہی رہی, لیکن اس نے اسے اون کر لیا کہ یہ میری خبر ہے. ٹھیک ہے, اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہوگی بات جی؟ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے. آپ کے پاس دو حرف ہیں, لام, لام تاکید اور انا. آپ چاہے لام لائیں چاہے انا لائیں, دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوگا. زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ انا. انا اعراب بھی بدلتا ہے, اعراب بدلنے کے ساتھ ساتھ جملے پر قابو بھی پا لیتا ہے, اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے. اوکے ہو گیا. اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھوں اور آپ سے کہوں کہ جی ان پہ انا داخل کریں تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی, سوال کر لیں. سر اس میں یہ ہے, سوال یہ ہے کہ انا زیدن صالحون, یہ ابھی جملہ اس میں ہی ہے, اس میں ہی ہے, تو اس میں مبتدا نہیں ہوگا ابھی, اب اس میں مبتدا نہیں ہوگا اور خبر بھی نہیں ہوگی. وہ والی خبر نہیں ہوگی, انا کی خبر ہوگی. انا کا اسم ہوگا اور انا کا اسم ہوگا, انا کی خبر ہوگی. بس اس نے آ کے صرف جملہ اسمیہ کو, جملہ اسمیہ کے جو پارٹس تھے ان کو اپنا بنایا, بس اس نے اور کچھ نہیں کیا. جی زید المعرفہ تھا, جی جی. تو انا زیدن بھی معرفہ ہے. نہیں, انا کو تو کچھ نہیں, انا کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہم نے, زید کو کنسیڈر کرنا ہے. زید معرفہ ہی ہے. انا کو انا حرف تاکید ہے بس, انا ایک پارٹیکل آف ایمفیسس ہے, بس اتنا ہی اس کے بارے میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. میں جملے لکھ رہا ہوں کچھ اور آپ سے کہوں گا جی ان پہ ذرا انا داخل کریں. پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی, المسلم, المسلم صادقن. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ اس کے نیچے لکھوں گا المسلمات, ذرا آپ کے جملوں کی پریکٹس بھی ہو جائے نا. المسلمات صادقاتن. ٹھیک ہے. ان کا مثنیٰ جملہ کیا ہوگا؟ انا تو ابھی لگانا ہی نہیں ہے. المسلمانی صادقانی, اور مثنیٰ المسلمتانی مؤنث کا صادقاتانی. جمع میں کیا آ جائے گا جی؟ المسلمون صادقون, اور مؤنث میں المسلمات صادقات. ٹھیک ہے جی. اعراب پکا ہے. واحد جمع مکسر پیش, مرفوع زبر منصوب زیر مجرور. مثنیٰ آنی مرفوع عینی منصوب مجرور. جمع سالم مذکر اونا مرفوع اینا منصوب اور مجرور. جمع سالم مؤنث آتن مرفوع آتن منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے. لیں جی, انا آیا شروع میں. ہاں جی, ان المسلم صادقن. اوکے جی. ہاں جی, ان المسلمات صادقاتن. اوکے. ہاں جی, ان المسلمین صادقانی. ان المسلمتین صادقاتانی. تینی نہیں, یہ تینی نہیں ہے. ان المسلمین, ایکسیلنٹ. ان المسلمین صادقون. لیجیے اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بس پاس ہو گئے جی. ان المسلمات, شاباش. ان المسلماتی صادقات. ٹھیک ہے. المسلمات, المسلماتی, المسلماتی.
تو وہ جو آپ کنفیوز ہوتے تھے نا المسلماتی منصوب ہے کہ مجرور ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چل رہا ہے اب المسلماتی منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ کیوں؟ انا آ گیا. اب اسے کوئی کہتا رہے یہ مجرور ہے, مانیں گے آپ؟ اب تو نہیں مانیں گے نا. ہاں ایویں پریشان ہوتے تھے کیسے پتہ چلے گا کہ منصوب مجرور ایک جیسی شکلیں ہیں. الحمدللہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. اوکے جی, تو ان 6 جملوں کو آپ بیس بنا کے بے شمار جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جس میں واحد مثنیٰ جمع سب آپ کے سامنے آ گیا. کلیئر؟ جملہ آپ کے سامنے زبانی بول رہا ہوں, کوشش کیجئے گا اس کا اعراب سنیں غور سے اور پھر اس پہ انا داخل کریں. جملہ ہے جی اللہ غفور, اللہ غفور, جملہ اسمیہ. انا لگائیں, ان اللہ غفور. ٹھیک ہے, ایک اور جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. الشرکو, الشرکو ظلم عظیم, ان الشرک ظلم عظیم. سمجھ آ گئی نا؟ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا الحمدللہ. ابھی سر اس میں ایک سوال ہے, خبر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ خبر بھی نہیں ہوگا نا, وہ نہیں چینج ہوگا اعراب. کس نے کرنا ہے؟ ظلم اور اگر ظلم عظیم آ رہا ہے ڈبل وہ آ رہا ہے, وہ تو مرکب توصیف ہی ہے نا خبر, اسی طرح نہیں ہے. وہ تو اسی طرح رہے گا نا. صرف پہلا وہ چیز پہلے ہی سر, پہلے انہوں نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے, مبتدا پر ہی اٹیک اس نے کیا, اس کا اعراب بدل دیا. ٹھیک ہے, اچھا جی پھر ذرا کہانی کو دہراتے ہیں. ہاں جی, میں نے کہا زید صالح زور ہے نہیں, پکے ہیں آپ بھی. زید صالح زور ہے, انا زید صالح زور ہے. دونوں کے زور میں فرق ہے. لا زید صالح انا زید صالح برابر ہے. زور میں فرق ہے دونوں کے؟ نہیں ہے یار, دونوں کا ایک جیسا زور ہے. کیا ہو گیا؟ چاہے لام لگا دیں چاہے انا لگا دیں, ایک جیسا زور ہی ہے. ٹھیک ہے, لام نے اعراب بدلا, انا نے اعراب بدلا. لام نے جملے کو اپنا بنایا, انا نے جملے کو اپنا بنایا. کیا بنایا؟ اپنا اسم بنا لیا, اپنی خبر بنا لی. اوکے جی, ماشاءاللہ. یہ جو مخاطبین ہوتے ہیں نا, مخاطبین, کچھ مخاطبین اتنے معصوم پیارے ہوتے ہیں, وہ سادہ جملہ مان لیتے ہیں. کوئی ان کے سامنے بولے نا سادہ جملہ, سادہ زید صالح, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں نہیں مانتے, ان کے لیے پھر ذرا زور لانا پڑتا ہے. لام لے آئیں یا انا لے آئیں, مان جاتے ہیں. اچھا وہ جو اب مان گئے نا, ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے, جو ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے. اب ہم ان کا حل کرنے لگے ہیں. جو ابھی بھی نہیں مان رہے, جو ابھی بھی نہیں مان رہے. میں نے لام لگایا نہیں مانتے, میں نے انا لگایا نہیں مانتے. اب ان کا حل کرنے لگا ہوں. سمپل سا حل ہے جی, سیدھی سی بات ہے. ماشاءاللہ سب ذہین لوگ ہیں آپ. اچھا, آپ کو 250 mg میڈیسن دی جائے, ٹھیک ہے, اثر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ 500 کر لیتے ہیں نا. 500 نہ اثر کر رہی ہو تو 1000 1 mg میں لے لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں, ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں نا. لے جی, اب جو نہیں مان رہے نا, ان کے لیے حل ہے ڈبل ڈوز. ڈبل ڈوز, ڈبل ڈوز کیسے ہوگی؟ لام اور انا دونوں ہیں, دونوں لگا دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انا بھی لگائیں لام بھی لگائیں. اب ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں, آپ خود بتائیں گے. دیکھیں جی, انا نے تو شروع میں لگنا ہے,
انہوں نے شروع میں لگنا ہے نا, کیونکہ اس نے اٹیک کرنا ہے نا مبتدا پہ. اگر لام کو شروع میں لگا دیں تو لام نے تو اٹیک کرنا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک, اور انا کو آپ کہیں جی انا کو ہم آگے کر دیں, انا آگے بھی نہیں جاتا, کہتا نہیں میں نے شروع میں ہی آنا ہے. تو ایسی صورت میں انا کو شروع میں رکھا جاتا ہے. صحیح ہے, انا نے اٹیک کیا, زیدن کر دیا, اور لام کو آگے خبر پہ بھیج دیا. ان زیدن لصالح, ان زیدن لصالح, ان زیدن لصالح. اب مجھے اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں, کیا کریں گے ان زیدن لصالح کا؟ بہت نہیں, بہت تو ویری ہوتا ہے نا, وہ تو ایڈورب ہے. ہرگز بے شک زید یقیناً نیک ہے. اردو کا کوئی ماہر بیٹھا ہے یہاں, وہ فیل کر دے گا, وہ کہے گا نہیں اردو محاورہ ہی نہیں ہے یہ. بہت کہیں تو پھر وہ ویری ہوتا ہے, وہ ایڈورب, اس کے لیے الگ سے لفظ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو تھوڑا سا شاید اندازہ ہوا ہو کہ آپ کی اردو ختم ہو گئی, آپ کی اردو ختم ہوگی. عربی میں آپ کو ایسا جملہ ملے جہاں پر شروع میں انا بھی لگا ہوا ہو اور آگے لام بھی لگا ہو, تو آپ کو کیا پتا چلنا چاہیے کہ یہاں پر ڈبل زور ہے, ڈبل زور ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے نا, حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت نصیحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا, اے میرے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ ان الشرکا, ان کا اثر آ گیا, لظلم عظیم. ان الشرکا لظلم عظیم, ان الشرکا لظلم عظیم. ڈبل زور. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں, مزہ نہیں آئے گا, بس آپ کو اس کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہاں پر ڈبل زور بات کی گئی ہے. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وہ تو بہت تو عظیم کے معنی آ گیا نا, بہت بڑا. عظیم بہت بڑا ہی ہوتا ہے نا, بہت بڑا ظلم ہے. لیکن لام کا ترجمہ ابھی بھی رہ گیا, لام کا ترجمہ رہ گیا, ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ ہی سے کچھ مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے, لیکن عربی زبان میں ہی کا مفہوم پیدا کرنے کا نا الگ اسلوب ہے, وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی, اب پھر کہانی ذرا دہرائیں. میں نے کہا زید صالح زور ہے نہیں, کہاں ہے؟ ماشاءاللہ, زندہ باد. لزید صالح, انا زیدن صالح, انا زیدن لصالح, ڈبل زور ہے. اب جو نہیں مان رہے تھے نا, اب جو نہیں مان رہے تھے ان میں سے بھی اکثر مان گئے, لیکن کچھ ڈھیٹ ایسے تھے, ٹھیک ہے, جو ابھی بھی نہیں مان رہے تھے. اچھا, ان کا بھی حل ہے, ان کا بھی حل ہے. ایک تو وہ آخری حل ہے نا, آخری حل یہ والا, اس سے پہلے ایک حل ہے, وہ تو آخری حل ہے نا, وہ تو جب نہیں مانتا نا کوئی تو پھر وہ آخری حل ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں اس آخری حل سے پہلے ایک حل ہے, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے. انا زیدن لصالح سے پہلے قسم کھا لیں. واللہ, قسم زور دینے کے لیے کھاتے ہیں نا, واللہ ان زیدن لصالح, واللہ ان زیدن لصالح. اب مجھے بتائیے اس جملے میں واللہ ان زیدن لصالح کتنے زور ہیں؟ 3. کون کون سے؟ قسم 1, انا 2, لام 3. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے حسرت ہی رہے گی اپنے اسٹوڈنٹ سے اس جواب کی
آج تک مجھے جواب نہیں ملا. حسرت وہ کیا رہے گی؟ میں نے کہا جی زید صالح، اور آپ سے پوچھا اس میں زور ہے، آپ نے کہا نہیں. یہی کہا ہے نا؟ اور میں نے آپ کہا پکے ہیں، آپ نے کہا پکے ہیں. ماشاءاللہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے یار. کیوں سر؟ نہیں ہے نا؟ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا زید صالح، آپ نے کہا زور ہی نہیں ہے. اچھا اچھا. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں زید صالح زور ہے، آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا میں لکھ رہا ہوں زید صالح زور ہے، آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا پکے ہے نا؟ ہم نے کہا بالکل جی پکے ہیں. میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ میری بات مان لیں. ہاں ویری گڈ، بالکل صحیح کہا انہوں نے جی. اگر مان لیتے اس وقت تو پھر اتنی باتیں کیسے پتہ چلتی؟ تو ایک زور سر کہنے والے کا بھی ہوتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا اس جملے میں کتنے زور ہیں؟ 4. پہلا زور جو کہ انڈرسٹوڈ زور ہے کہنے والے کا، ٹھیک ہے، اور 3 زور آپ کو نظر آ رہے ہیں. اوکے لے جی، اب یہی 4 زور جو ہے نا، یہی 4 زور آپ نے سورۃ العصر میں ڈھونڈنے ہیں. یہی 4 زور آپ نے سورۃ العصر میں ڈھونڈنے ہیں. پوری توجہ چاہیے جی، آپ کی پوری توجہ، پوری توجہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا زور، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا زور، اللہ نے ارشاد فرمایا پہلا زور. والعصر دوسرا زور، ان الانسان تیسرا زور، لفی خسر میں لام چوتھا زور. کیوں جی؟ زید فی المسجد ہی پڑھا ہے نا آج، تو الانسان فی خسر ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے. الانسان فی خسر، تمام انسان نقصان میں ہیں. بات پوری ہو رہی ہے نا؟ انا داخل کیا، انا نے منسوب کیا الانسان کو، اور لام کو آپ نے فی خسرن پہ داخل کر دیا. شروع میں قسم کھا لی. کتنے زور ہو گئے؟ 4 زور. ہم انسان ہیں الحمدللہ، انسان ہے نا؟ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے نا؟ ہمارا رب قسم کھانے کی ضرورت تھی؟ انا لانے کی ضرورت تھی؟ لام لانے کی ضرورت تھی؟ نہیں. قسم بھی کھائی، انا بھی لے کے آیا، لام بھی لے کے آیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سمجھنے والے نہیں ہیں، مانتے نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا والعصر، زمانہ گواہ ہے. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ یہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان ایک نقصان میں ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں فی الخسری بھی آ سکتا تھا نا، جس طرح فی المسجد ہی ہم نے کہا، فی الف لام لگایا نا. عرب جب الف لام نہیں لگاتا نا کہیں، عرب جب کہیں الف لام نہیں لگاتا جہاں پہ لگ سکتا تھا، تو اس سے پتہ مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد کوئی خاص چیز ہوتی ہے. ایک تو نکرہ عام نکرہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں جی خسر نکرہ ہے، خسر نکرہ کوئی معمولی سا نقصان، یہ ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ نہیں،
خسر کو نکرہ لا کر عربی کی فصاحت و بلاغت ہمیں بتاتی ہے کہ معمولی نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو ترجمہ بتائے گا، یہ چیزیں ترجمے میں لکھی ملیں گی آپ کو کہ نقصان کوئی بہت بڑا نقصان ہے، معمولی نقصان نہ سمجھنا اس کو۔ اب یہ فصاحت و بلاغت عربی کی گرامر یہ بتائے گی آپ کو گرامر۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ سر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد رپورٹس دیکھ کے قسم بھی نہیں کھاتا، انا بھی نہیں لاتا، لام بھی نہیں لاتا، کہتا ہے تمہیں کینسر ہو گیا۔ قسم نہیں کھائی اس نے، لام بھی نہیں لایا، انا بھی نہیں لے کے آیا، کیا ہوگا سر؟ اس کا یہ جملہ سنتے ہی سر ہوش اڑ گئے ہوش۔ اچھا جی ہوش اڑ گئے، عقل مند پیشنٹ ڈاکٹر سے کیا سوال کرے گا؟ شکر ماشاءاللہ، عقل مند پیشنٹ، ویری گڈ۔ جب میں عقل مند کہا نا تو پہچان گئے۔ عقل مند پیشنٹ کا سوال یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے؟ ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے؟ علاج بتائیں، یہ سوال ہوگا نا کہ وہ سوال کرے گا ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر کیوں ہوگا، مجھے کیسے ہو سکتا ہے، کون سا کینسر ہے، کس سٹیج کا ہے؟ یہ تو بات کی باتیں ہیں نا۔ پہلے اس کا سوال جو ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ علاج دسو ڈاکٹر صاحب، میں نے جینا ہے ابھی، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا زمانے کو گواہ بنا کے کہ تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ سوال کیا بنتا ہے؟ کیسے نکلیں گے، کیسے نکلیں خسارے سے؟ تو اس کی مہربانی، ڈاکٹر نے نسخے پہ 4 دوائیں لکھ دی، 4 دوائیں لکھ دی، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، اب ساری زندگی کھانی پڑیں گی، ٹھیک ہے، ساری زندگی کھانی پڑیں گی۔ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ مریض کھائے گا نا۔ اچھا اسے پتا ہے کہ اگر نہ کھائیں گیا، اور چاروں کھائے گا، چاروں کھائے گا کہ 2 کھائے گا، 3 کھائے گا، 1 کھائے گا، چاروں کھائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو آگے علاج بتا دیا کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو نا تو 4 کام کر لو، 4 کام کر لو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ لیکن 4 کام زندگی بھر کرنے ہیں اب، اور 4 ہی کرنے ہیں۔ اب آپ انسان ہیں، آپ نے یقین کر لیا، اتنے زور سے بات کیا ہے یار ہمارے رب نے کہ نقصان میں ہے، تو کیا 4 کام ہے؟ اب آپ جائزہ لیں کہ وہ 4 کام ہے، دیکھو میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ پہلا کام فرمایا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ آپ نے کہا جی الحمدللہ ماشاءاللہ، مجھ سے بڑا مومن تو کوئی ہے نہیں اس زمین پہ، میں تو مومن ہوں، ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بدوؤں نے بھی یہی دعویٰ کیا ایمان کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، بدوؤں نے کہا ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا مومن شومن کوئی نہیں، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں
داخل نہیں ہوا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے, دل سے ہے, اور اسلام جو ہے اس کا تعلق زبان سے ہے. ٹھیک ہے, تو رزلٹ یہ نکلا کہ ایمان جو ہے اس کے دو لیولز ہیں, دو درجے ہیں. ایک ہے زبانی, زبان سے کہنا, اور دوسرا ہے قلبی, یعنی دل سے ماننا. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ زبانی چل رہا ہے کہ قلبی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ ہر ایک نے اپنا دیکھنا ہے, کسی کو ہم نے نہیں کہنا, اپنا جائزہ لیں زبانی ہے کہ قلبی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. دو بھائی تھے جی, دو بھائی, ایک کہانی سنے, بڑی مزیدار کہانی. دو بھائی تھے, دو بھائی وہ مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق دی, دونوں مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, مسلمان ہوتے ہی وہ دونوں نادرا کے دفتر گئے, شناختی کارڈ اپلائی کیا. ان کا شناختی کارڈ جب بن کر آیا تو مذہب کے خانے میں کیا لکھا تھا؟ اسلام. اوکے جی, دونوں کے اسلام لکھا ہوا, ویری گڈ. ایک جو تھا نا ان میں سے, ایک مسلمان ہونے کے بعد اس نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دی, حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا, نیک اعمال بھی کیے. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا جو تھا نا, اس نے کبھی نماز پڑھی, کبھی نہیں پڑھی, روزے رکھے, نہیں رکھے, زکوٰۃ, جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا بیوی کے نام کر دیتا. ٹھیک ہے, اگلا شروع ہوتا بیوی اس کے نام کر دیتی. صحیح. اچھا, نیک اعمال, پیسہ خرچ, کیا وہ پیسہ دھوکے سے کماتا رہا. شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا دونوں کا, ایک مدت تک ہی ہوتا ہے نا. دونوں دوبارہ نادرا کے دفتر گئے. اب جو پہلا شخص تھا جس نے خوب نمازیں پڑھی, روزے رکھے, اس کے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا آئے گا؟ زیادہ اسلام, اسلام ہی لکھا آئے گا. اور دوسرے کے کم اسلام, اسلام. دونوں کے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا؟ اسلام ہی. اچھا, ہوا یہ سر کہ دونوں کا باپ مر گیا, دونوں کا باپ مر گیا. تو جو اچھا مسلمان تھا, باعمل مسلمان, اسے زیادہ حصہ ملا باپ کی وراثت سے؟ نہیں, اتنا ہی ملا جتنا دوسرے کو ملا. دونوں کو برابر ملا نا. اوکے. پھر کچھ عرصے بعد وہ دونوں بھی مر گئے, دونوں مر گئے. تو جو اچھا مسلمان تھا اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا, وہیں لوکل قبرستان میں دفن کیا گیا نا. اور جو دوسرا تھا اس کو بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا. اب یہ دونوں قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے, مجھے بتائیں کیا دونوں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے گا؟ نہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو اسلام یا ایمان چاہیے وہ چاہیے زبان کا, اور آخرت میں ایمان کون سا ریکوائرڈ ہے؟ قلبی. کلیئر ہوگی نا. پہلا کام ایمان لے آؤ, اور وہ بھی قلبی. جب ایمان دل میں آتا ہے نا, دل میں اترتا ہے, تو انسان کا خود ہی دل کرتا ہے عمل کرنے کو. ایمان جب دل میں پیدا ہوتا ہے نا تو عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور کون سا عمل؟ نیک عمل, عمل صالح. عمل صالح کرتا ہے, عمل نہیں کرتا. اتنا ایمان پیدا ہوا, اس نے کہا نہیں یار میرا تو 2 سجدوں سے نہیں دل بھرتا, میں تو نماز میں 4 سجدے کروں گا. کیوں جی؟ نماز میں 4 سجدے شروع کر دے, نماز قبول ہوگی؟ نہیں نا. حالانکہ اتنا اچھا اس کا خیال ہے کہ یار میرا 2 سجدوں سے نہیں مزہ آتا مجھے. تو عمل صالح بھی کون سا عمل ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہی عمل صالح ہوگا نا. اوکے جی. اب اگر عمل صالح نہیں ہو رہا, عمل صالح نہیں ہو رہا, تو گڑبڑ کہاں ہے؟ یہاں کچھ گڑبڑ ہے.
جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. پتہ سارا ہے، پتہ سارا ہے، دل ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں دل کرتا؟ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے نہیں کرتا نا دل. اندر ٹھک جائیں یہ باتیں، یقین ہو جائے تو عمل صالح خود ہوگا. اچھا جی، ایمان قلبی پیدا ہو گیا، عمل صالح ہونے لگ گیا، اندر آگ لگ گئی، حق پتہ چل گیا، اللہ کی معرفت حاصل ہونے لگ گئی، قرآن کے بارے میں پتہ چل گیا یار قرآن کیا اللہ نے نازل کیا ہے، کیا عظیم دولت ہے ہمارے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک لیڈر ہمیں بھیجا. اب جب اس کے سامنے حق آ گیا، مجھے بتائیے کیا وہ اس حق کو گھر پہ لے کے بیٹھ جائے گا؟ کیا خواہش ہوگی؟ دوسروں کو بتاؤں نا، دوسروں کو بتاؤں. تو ان دونوں چیزوں کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق، حق کی نصیحت یا وصیت کرنا. حق بات کہے گا، یار اللہ سے مانگو، تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو، اللہ ہی دینے والا ہے. کیوں جی؟ قرآن پڑھا کرو، ہدایت ہے تمہارے لیے. تم نے قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. حق ہے نا؟ حق دوسروں کو بتائے گا. کلاس میں سر پتہ چلا اسٹوڈنٹ کو نماز کی اتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، صلاتہ، اس کی نماز ہوگی. پہلا سوال، آپ نے اسے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. آپ نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، آپ نے کہا الصلاۃ عماد الدین. اتنی اہمیت نماز کی، آپ کی زبان مبارک پہ آخری لفظ نماز کے تھے، اتنی اہمیت. ابا جان نماز نہیں پڑھ رہے، ابا جان نماز نہیں پڑھتے. اب کیا کریں گے؟ ابا جان کو سمجھائیں گے نا پیار سے، ادب سے، محبت سے. ابا جان اتنی سختی ہے، دیکھیں آپ نے اسے ٹھنڈا قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اچھا جی، 15 منٹ بیٹے کی بات سننے کے بعد ابا جان جو ہیں بیٹے کو گلے سے لگائیں گے آپ کے خیال میں؟ ابا جان گلے سے لگائیں گے؟ ابا جان گلے سے نہیں لگائیں گے. ابا جان لالن گے چھتر، کہیں گے میرا پیو نہ بن. کیوں جی؟ مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے بتاتا ہے نماز کیا ہوتی ہے، مجھے بتاتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے بتا رہا ہے. کیوں جی؟ یہی ہوگا نا. اچھا، یہ باتیں سن کے ابا جان کی باتیں برداشت کریں گے نا؟ باتیں بھی برداشت کریں گے اور کام بھی جاری رکھیں گے نا. تو اس کا آخری نتیجہ جو نکلے گا نا تواصی بالحق کا، وہ ہے تواصی بالصبر. صبر کی تلقین. صبر میں نے آپ کو کہا تھا برداشت کرنا بھی ہوتا ہے اور قائم رہنا بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے. امام شافعی کا قول دوبارہ سناؤ. لو تدبر الناس هذه السورہ، اگر لوگ ایک سورت پہ، اسی سورت پہ غور کر لیں، لوسعتہم، انہیں کافی ہو جائے. اللہ قرآن میں اگر سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل کرتا تو یہ ایک سورت ہی کافی تھی. پورا قرآن ایک طرف، سورۃ العصر ایک طرف. 3 آیات ہیں جی سورۃ العصر کی، آپ سب کو آتی ہے؟
آپ پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی آتا ہے, لیکن سورۃ العصر کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق کی, حق کی تلقین کی, حق کی نصیحت کی, حق کی وصیت کی, وتواصوا بالصبر, اور اس حق پر جو تکلیف پہنچی اس کو برداشت بھی کیا اور اپنے کام میں ڈٹے رہے. یہ سروائیو کر جائیں گے. ڈاکٹر نے 4 دوائیاں لکھ کے دی, 2 دوائیاں غائب, کہ پتہ نہیں یہ 2 نمبر جو ہے نا دوائی 2 نمبر والی یا 3 نمبر والی, کھاتے کچھ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اثر ہوگا نہیں نا, نسخہ پورا ہی نہیں ہے. اب نسخہ ڈاکٹر کا نہیں ہے, اب نسخہ کس کا ہے؟ آپ کا اپنا بن گیا. اب ایک میڈیسن مس کر دی تو اب نسخہ آپ کا اپنا ہے, پھر آرام بھی آپ ہی لے لو. ڈاکٹر نے تو یہ کہنا ہے نا کہ آرام بھی پھر آپ ہی لے لو, میری نہیں ماننی تو کوئی صورت سمجھ میں آئی جی کچھ؟ کیوں جی؟ لے جی آخری بات کر کے اس ٹاپک کو میں ختم کرنے لگا ہوں, جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے والا. اور آخری ٹاپک یہ ہے کہ انا کا استعمال, انا کا استعمال, مجھے بتائیے زید ناؤن ہے نا, ناؤن ہے نا اسم ہے, الانسان بھی ناؤن ہے اس میں, ٹھیک ہے. پروناؤن کے ساتھ بھی انا استعمال ہوتا ہے. انا کا استعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پروناؤن کے ساتھ بھی. پروناؤن, اب انا کے لیے کون سے پروناؤن چاہیے؟ انا کیا کرتا ہے یار؟ منسوب کرتا ہے نا, تو پروناؤن بھی کیڑے چاہیے تھے؟ منسوب. پروناؤن بھی منسوب چاہیے نا, تو منسوب پروناؤن آتے ہیں. جو مجرور ہیں وہی منسوب بھی ہیں, میں نے بتایا تھا آپ کو. جو مجرور ہیں وہی منسوب بھی ہیں. ہوں, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا نا. ٹھیک ہے جی. تو انا کے ساتھ یہ استعمال ہوں گے. لیں جی ایک ایک کر کے استعمال کریں. انا ہو پہ کیا آئے گا؟ الٹی پیش, کیونکہ زبر ہے. انا ہو, انا ہما, انا ہم, انا ہا, انا ہما, انا ہننا, انا کا, انا کما, انا کم, انا کی, انا کما, انا کننا. ہوئے 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 ہوئے. کیا چاہتی ہے؟ زیر. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف موڈی ہے. حرف موڈی ہے نا. موڈی کا کیا مطلب ہے؟ موڈ اچھا ہے تو مان لی, موڈ اچھا نہیں تو نہیں مانی. کچھ کا موڈ اچھا ہی نہیں ہوتا, جیسے ان کا موڈ ہی نہیں اچھا رہا تھا کبھی بھی. انا بیچارہ ایسا ہے جو کبھی اچھے موڈ کے ساتھ آتا ہے, کبھی برے موڈ کے ساتھ آتا ہے. انا کا موڈ اچھا ہے جی, کیا بن جائے گا؟ انی. انا کا موڈ نہیں اچھا, کون آئے گا؟ نون صاحب. اننی قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. انی, اننی. اوکے جی. ہاں جی آخری اننا, اننا, اننا نا. اس نے دیکھا اچھا اس نے بھی اپنا ایک نون ختم کیا تو میں بھی اپنا ایک نون ختم کروں. اننا, اننا, اننا اور اننا دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے.
یار انا میں الف نہیں ہے, اس میں الف ہے, فرق ہے پڑھنے کا. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم. بے شک ہم تو انا ہی پڑھتے ہیں جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کبھی یہ پڑھتے ہیں انا للہ انا الیہ؟ ہم تو انا ہی پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا آتیناک الکوثر, انا آتیناک الکوثر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو رزلٹ کیا نکلا جی؟ رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے. مفہوم ادا نہیں ہوتا جی. آپ پڑھ رہے ہیں انا, اس کے معنی بے شک, جبکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے انا, تو ہم تو ادا ہی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ آخری جملہ لکھ کے ختم کر رہا ہوں جی, سورہ المنافقون. اذا جاءک المنافقون, جب منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو قالو کہتے ہیں, نشہدو ہم قسم کھاتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, انکا لرسول اللہ, انکا لرسول اللہ. انا بھی آ گیا, لام بھی آ گیا, قسم بھی کھا لی منافقین نے. منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں انک لرسول اللہ, ڈبل زور کے ساتھ قسم بھی کھاتے ہیں. اللہ نے بڑے پیارے الفاظ کہے آگے, واللہ یعلم, اللہ کو پتہ ہے, انک لرسولہ, آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ بھی قسم کھاتا ہے, ان المنافقین لکاذبون. اللہ بھی قسم کھا کے کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو صحیح تو کہہ رہے ہیں جی. اللہ کہہ رہے ہیں منافق جھوٹ بول رہے ہیں, کیا مطلب؟ زبان سے کہہ رہے ہیں نا, زبان سے قسم کھا کے جو مرضی کہتے رہے, لیکن دل سے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, دل کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون, منافق جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ سمجھ آیا؟ کل انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کو ہم منفی بنائیں گے. آج ہم نے زور پیدا کر دیا ہے. 1 منٹ میں ریوائز کر دوں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے. 2 آپ کے پاس حروف ہیں, لام جسے لام تاکید کہا جاتا ہے, انا جو کہ حرف تاکید ہے. لام لائیں, انا لائیں, دونوں سے ایک جیسا زور پیدا کریں. زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ انا. لام کو اعرابی تبدیلی لاتا ہے؟ نہیں. انا لاتا ہے جی, کیا کرتا ہے؟ منسوب کر دیتا ہے, مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. انا مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. لام جملے پہ قبضہ کرتا ہے؟ نو. انا جملے پہ قبضہ بھی کرتا ہے. مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے, خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. اگر ڈبل ڈوز کی ضرورت ہو تو انا اور لام دونوں آ سکتے ہیں. انا کو شروع میں لاتے ہیں, لام کو آگے لے جاتے ہیں. اوکے. اور ڈھیٹ لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, قسم بھی کھا لیں. اور ایک زور کہنے والے کا بھی ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ انشاءاللہ تعالی کل اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.